بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، چاہے وہ تاریخی مناسبت ہو یا موجودہ مناسبت ہو۔ شوال کے مہینے کی جو ہسٹری ہے اس سے متعلق کچھ گزارشات رہتی ہیں، ان کو انشاءاللہ آج مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے ذیقعت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس سے متعلق بات چیت ہوگی۔ تو 15 شوال کو 7 ہجری کو ایک واقعہ رونما ہوا ہے تاریخ میں، اس پر تبصرہ کریں گے۔ 15th of Shawwal 7 ہجری there was a occasion happened in Medina۔ ان میں سے رد شمس ہے، سورج کا پلٹنا ہے۔ 15 شوال کو 7 ہجری کو سورج پلٹا ہے امام علی علیہ السلام کے لیے نبی کریم کی موجودگی میں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس سورج کے پلٹنے سے متعلق بات چیت کریں، خود معجزے سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں تاکہ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے۔ ہر وہ کام جو ایکسٹرا آرڈنری ہو، نیچر سے ہٹ کر ہو، عام حالات سے ہٹ کر ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ یا کرامت۔ یعنی مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، آگ جہاں بھی ہوتی ہے جلاتی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کچھ چیزوں میں خصوصیت ہوتی ہے، ان کی خاصیت۔ ایملی کی خاصیت کیا ہے جی؟ کھٹا ہونا۔ وہ ایک دفعہ دکان پر ہم گئے تو ہمارا ساتھی تھا، دکان والے کو کہا کہ پچھلی دکان والا جو اگلی دکان والا ہے اس کے پاس میٹھی ایملی ہے، تم کیوں کھٹی دے رہے ہو؟ اس نے کہا ایملی ہوتی ہی کھٹی ہے جی۔ ایملی اگر جو ہے کھٹی نہ ہو تو ایملی نہیں ہے، وہ اور کوئی چیز ہے۔ کیونکہ کچھ چیزیں جو ہمارے جب بولتے ہیں نا اس کی فوراً ذہن میں خصوصیت آ جاتی ہے۔ پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ تر ہونا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ پانی اور خشک ہے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ آگ کی خصوصیت ہے جلانا، اگر آگ نہ جلائے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہوا ہے۔ سورج کا کام ہے ٹائم پہ نکلنا، ٹائم پہ غروب ہو جانا۔ اگر یہ ٹائم میں تبدیلی ہو اس کی تو اس کا مطلب ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہوا ہے، خاص کام ہوا ہے، اور اس کو کرنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے۔ اب فرق ہے معجزے اور کرامت میں۔ معجزے کے ساتھ نبوت ہوتی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ساتھ معجزہ۔ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ بس انبیاء جو چیز صادر ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ، اور جو اولیاء اللہ اور ائمہ سے جو چیز صادر ہوئی ہے اسے کہتے ہیں کرامت۔ یہ معجزات تاریخ میں بہت زیادہ ہیں۔ اس صلوات پڑھنا بس۔ تاریخ میں معجزات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام نبی ایک معجزہ لے کر۔ موسیٰ کا عصا، ید بیضا، معجزہ۔ عصا میں اتنی کمال ہے کہ پانی کو خشک بھی کرتا ہے اور پانی جاری بھی کرتا ہے، یہ دو، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ سمندر میں ڈالا، خشک کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جگہ پانی نہیں تھا، پتھر میں مارا تو پانی نکلا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کیا معجزہ ہے؟ بچپن میں بات کی ہے انہوں نے، اور مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں، برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ بس ہر نبی کا ایک معجزہ رہا۔ اب ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھی معجزے تھے، لیکن ان کو ہم کہتے ہیں کرامت، کیونکہ ائمہ نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ نبوت جب تھی تو اس وقت کلام بھی نہیں کیا۔ نہ جو بلاوا آپ کو ملتی ہے نا، یہ نبی کریم کی بات کی ہے ساری۔ نبی کریم کے زمانے میں ادب علی کا یہ تھا، ادب علی کا یہ تھا کہ مولا اور آقا کلام کریں، علی خاموش ہیں۔ آج کل کہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جی، صحیح، کو والد کو بولنا ہی نہیں دیتے، بڑے بزرگ کو کسی کو بولنا ہی نہیں دیتے، خود ہی جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنا۔ اور جن کتابوں نے معجزات کو بیان کیا ہے ائمہ اطہار کے، ان میں عیون المعجزات حسین بن عبداللہ ہیں،
بحر الانوار میں بہت زیادہ معجزے ہیں، اثبات الہدایہ میں معجزے ہیں، مناقب ابن شرع عاشوب میں معجزے ہیں، دلائل الامامہ طبری کی، اس میں جو ہے معجزے تفصیل لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو معجزہ ہے امام علی علیہ السلام کا سورج کے پلٹنے سے متعلق، اس کے راوی ہیں سعید خدری، نبی کریم کے بہت پیارے صحابی، اسما بنت امیس، ام سلمہ، جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہ چار جو راوی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا نازل ہونے کا، اور جب وحی نازل ہوتی تھی نبی کسی سے کلام نہیں کرتے، اپنے پروردگار سے رابطے میں ہوتے۔ اس دوران نبی کریم نے سر رکھا ہوا تھا امام علی علیہ السلام کے زانوں پر۔ تو عصر کا وقت آ گیا اور گزر گیا۔ علی علیہ السلام نے کوشش کی اشاروں سے نماز پڑھیں، کیوں قیام نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے تھے۔ اور جب پیغمبر پر وحی کا وقت ختم ہوا تو پیغمبر نے پوچھا، علی تم پریشان لگ رہے ہو، تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے تجھے آج تک اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور آپ کی اطاعت میں تھا، جس کی وجہ سے میری عصر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی۔ دیکھیں، علی کے ماننے والے کو پریشان ہونا چاہیے جب اس کی نماز گزر رہی ہو، وقت گزر رہا ہو، مجبور ہو، کسی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتا ہو، ٹینشن میں ہو۔ جیسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہمیں کسی چیز سے وعدہ دیا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، بس لیٹ ہو گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، پتہ ہے کہ ابھی نہیں جائیں گے تو 600 کرون اسپیشل ڈاکٹر کا کتنا ہوتا ہے؟ 600 ہوتا ہے نا، وہ کھاتے میں پڑ جائے گا اور علاج کا سلسلہ بھی آگے نہیں بڑھے گا، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام وہ ہیں جو کہ نماز کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ نماز میں ان کے لیے عذر تھا، ایک وجہ تھی، ریزن تھا، ویسے نہیں قضا ہوئی نماز۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا اس وجہ سے پریشان ہو۔ تو پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے کہ اے خدایا، علی تیری اور تیرے پیارے حبیب کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے تو سورج کو پلٹا دے۔ کہتے سورج اتنا آیا، اتنا صرف آیا کہ علی علیہ السلام نے نماز پڑھی، جب سلام مکمل ہوا نا تو سورج دوبارہ جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ ہوا۔ دوسرا جنگ صفین سے واپسی پر ہوا۔ جنگ صفین سے واپسی پر اس طرح ہوا کہ بابل کے مقام پر امام علی علیہ السلام کی فوجیں گزر رہی تھیں فرات سے، نہر فرات سے گزر رہی تھیں، تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو علی علیہ السلام اور ان کے کچھ صحابہ نے نماز ادا کی، کچھ لوگ رہے، اور وہ بھی علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، پریشان ہو کر آئے علی علیہ السلام کی خدمت میں کہ اے وسیع رسول، اے امام وقت، ہماری نماز قضا ہو گئی۔ دیکھیں، خود اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کی نیت سے پڑھنے کا اور مقام ہے، ورنہ ان کے لیے عذر ہے، قضا بھی پڑھ سکتے تھے، اور وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ قضا کو اگلے سال کے لیے چھوڑ دیتے، انہوں نے وہیں بجا لانی تھی، لیکن پھر بھی پریشان ہے کہ جو فائدہ، جو ثواب، جو اجر، جو اہمیت ادا نماز پڑھنے کی ہے، وہ قضا پڑھنے کی نہیں ہے۔ قضا پڑھنے کی نماز کی اہمیت اس طرح ہے کہ آپ ایک دفعہ کوئی چیز پھٹ جاتی ہے نا، اس پہ کوئی چیز تھگڑی لگاتے ہیں، وہ کور تو ہو جاتی ہے، ٹھیک تو ہو جاتی ہے، آپ کے لیے گزارے کا باعث تو بنتی ہے، لیکن دکھائی دیتی ہے کہ یہ چیز ٹوٹی ہوئی تھی، کٹی ہوئی تھی، خراب ہو گئی تھی، اس پر کے اوپر انہوں نے پیمند لگائی ہے۔ تو وہاں علی علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ تیرے بندے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور تیرے ہی راستے میں تھے، جنگ سے واپس آ رہے تھے نا، تیرے ہی راستے تھے، کیونکہ خدا کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا تھا نا، جنگ کی سختی برداشت کی تھی، راستے کی سختی برداشت کی تھی، بھوک و پیاس کی سختی برداشت کی تھی، سفر کی سختی برداشت کی تھی، سفین پر گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ سورج اتنا ہی پلٹ آیا کہ امام علی علیہ السلام کے صحابہ نے جو اس وقت میں نماز پڑھی۔ یعنی اس سے کچھ درس ملتے ہیں۔ ایک تو انسان کوشش کرے نماز اس کی قضا نہ ہو، کہیں جا رہا ہے، ٹائم وسیع ہے تو نماز پڑھ کر جائے، گھر آیا باہر سے، کوشش کرے پہلی فرصت میں نماز پڑھے،
کسی جگہ پر گیا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میرا سارا وقت یہاں پر گزر جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی، وہاں پر انتظام کرے، جانے سے پہلے انتظام کرے، میں فلاں پر جگہ پر جا رہا ہوں، خاص طور پر سردیوں میں میری نماز قضا ہو جائے گی، میں کیا کروں، کس طرح انتظام کروں تاکہ میری نماز قضا نہ ہو۔ نماز قضا کرنا جان بوجھ کر کے گناہ کے برابر، جان بوجھ کر کے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا انسان کہیں گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، مشکل ہے، اور پھر دیکھیں اسلام نے قضا کی اجازت نہیں دی اور کہا پڑھیں ضرور، جس طرح بھی پڑھیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جہاد میں ہم کس طرح پڑھیں، جس طرح ممکن ہو اس طرح پڑھیں، اور جہاد میں جو نماز آپ نے پڑھی ہے اس کی پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے ابھی سوار ہوئے ہیں، اگلی منزل تو آپ کو پتہ ہے کہ پہنچنے سے پہلے نماز قضا ہو جائے گی، اور یہاں پر بھی اویلیبلٹی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ سکیں۔ تو کیا ہے، آپ جس طرح اپنے کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح سفر میں اپنے پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کنٹرول میں نہ آ جائیں، جی، کہ پریشانی کا باعث نہ بن جائیں، پورا انتظام کرتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں افراد میں، اور پھر اس کو مختلف جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے لیے اس کو جو ہے وہ آپ اہم سمجھتے ہیں، امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اپنے سفر کی آسانی سے سمجھتے ہیں، بلکہ سفر کا مقصد سمجھتے ہیں بعض اوقات، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو نماز میں بھی اگر ایسا سلسلہ آپ جاری رکھیں کہ چیک کریں کہ یہاں سے کتنے بجے چلنا ہے، وہاں کتنے بجے پہنچنا ہے، حساب کتاب کرنے کے بعد یہاں سے پڑھ کر چلیں، اگر نہ ہو سکے، ممکن نہ ہو تو جہاز کے اندر پڑھیں۔ کیوں کہ قضا کرنی وہ مناسب نہیں۔ بعض کو لوگ بہانہ کرتے وہی یہاں سیٹ پر بیٹھ کر پڑھیں گے، قبلے کا بھی نہیں پتا تو وہاں آرام سے پڑھیں، وہاں آرام سے تب پڑھو گے ٹائم پر پہنچے گے۔ وہاں کون سا ایئرپورٹ کے دروازے پر انہوں نے مسجد تمہارے لیے بنائی ہے، یہ پتہ ہے ممکن ہے اجنبی ایئرپورٹ ہو، آپ جو ہے وہ مقصد تک پہنچ ہی نہ سکیں، اپنی دوسری فلائٹ ہی نہ پکڑ سکیں، آپ کے مسجد تک پہنچتے پہنچتے ٹائم گزر جائے، وضو کی جگہ وہاں رش ہو، وہاں وسائل ہی نہ ہو کہ صحیح طرح آپ وضو کر سکیں۔ لہٰذا کوشش کریں، جس طرح آپ اپنے دنیاوی کاموں میں کہتے ہیں نا 9 نغد 13 ادھار، یا کہتے ہیں 9 پکڑے ہوئے اور 13 اڑتے ہوئے، جی وہ کہتے ہیں مثال مشہور ہے جی۔ وہ ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں میں 9 کبوتر دوں گا، اگر 9 نہیں لو گے تو اڑتے ہوئے تمہیں 20 دوں گا۔ اس نے کہا اڑتے ہوئے 20 مجھے نہیں چاہیے جی، یہ 9 ہی جو ہے پکڑے ہوئے بہتر ہے، وہ پتہ نہیں اڑتے ہوئے قابو آتے ہیں یا نہیں آتے جی۔ تو جس طرح شریعت میں اپنے کام، جس طرح اپنے دنیاوی کاموں میں آپ نغد سے کام لیتے ہیں، تو دین کے معاملے میں کوشش کریں، جو خدا آپ کو نغد دے رہا ہے جی اس نے ادھار نہیں چھوڑا، اور روزانہ آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کے لیے صحت کا انتظام کرتا ہے، آپ کے لیے آسائش کا۔ اس نے کبھی کہا ہے کہ اس مہینے جو ہے تمہیں صحت نہیں دیتا جی، اگلے مہینے دوں گا جی؟ اس نے تمہیں کہا ہے کبھی کہ آج جو ہے صحت ادھار کر لو اگلے مہینے ہوگی؟ جب وہ نعمت نقد دے رہا ہے اور ہمارے استحقاق سے بڑھ کر دے رہا ہے، ہماری صلاحیت اور میرٹ سے بڑھ کر دے رہا ہے، اگر عدل سے دے تو کوئی آدمی بھی مستحق نہیں بنتا۔ بہت کم لوگ مستحق بنیں گے اس کی نعمتوں، لیکن وہ عدل سے نہیں دیتا، فضل سے دیتا ہے۔ جب وہ فضل سے دے رہا ہے، نہیں گن رہا۔ وہ ایک آدمی جو ہے بغیر تسبیح کے ذکر کر رہا تھا نا، دوسرے آدمی نے پوچھا تسبیح کیوں نہیں پکڑ لی تمہیں؟ کہا کہ وہ جو خدا بے حساب دیتا ہے اس کی بارگاہ میں ذکر حساب سے کیوں کروں؟ یہ کیونکہ میں گنوں 100 کرنے 100 سے زیادہ نہیں کرنا۔ جب وہ بے حساب دے رہا ہے، وہ کاؤنٹنگ نہیں کر رہا، وہ بے شمار دے رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی استطاعت کے مطابق دیں، اس کی بارگاہ میں صلوات پڑھنا۔